الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ حجرات کی 11 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. سورہ حجرات میں اصلاح معاشرہ کے متعلق بہت سی ہدایات موجود ہیں. اسی میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. چاہیے کہ تم میں سے کوئی مرد کسی قوم کا تمسخر اور مذاق نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورتیں کسی عورت کا تمسخر اور مذاق کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو. اس آیت پاک میں تمسخر اور مذاق کی برائی کو بیان کیا گیا ہے. تمسخر کہتے ہیں کسی کے عیب کو بیان کرنا جس سے اس کی دل شکنی اور حقارت معلوم ہو. شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا کہ کسی کے عیب کو بیان نہ کیا جائے، کسی کی برائی کو بیان نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق اور کھلواڑ کا اس طور پر معاملہ نہ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ زندگی کے وہ قیمتی اوقات ہیں، زندگی کے وہ قیمتی لمحات ہیں جو کسی کے روکنے سے رکتے نہیں. اگر ان اوقات کی قدر کر لی جائے تو دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی ہے، اور اللہ نہ کرے ان اوقات کو ضائع اور برباد کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا خسارہ اور نقصان ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے میں سورۃ العصر میں ارشاد فرمائی. زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر،
بلا شبہ تمام انسان خسارے میں، نقصان میں اور گھاٹے میں ہے۔ تو انسان نقصان میں کیسے، خسارے میں کیسے، گھاٹے میں کیسے؟ زمانے پر غور کرے، زمانہ اور وقت کتنی تیزی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ جب اس پر غور کیا جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے اعمال کا میٹر زیرو پر ہے، تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ انسان واقعی خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے۔ اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی روایات میں، احادیث میں اپنی امت کو اس بات پر زور دیا کہ اوقات کو غنیمت جانے، اپنے اوقات کو فضول اور لغویات میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں ضائع نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی کو، فضول کاموں کو، باتوں کو چھوڑ دے۔ مشرکین مکہ کا حال یہی تھا کہ وہ ہما وقت فضولیات میں، لغویات میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے تھے، ان کا عام مشغلہ یہی تھا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں۔ مشرکین کے سرداروں میں ایک آدمی جس کا نام نضر بن حارث تھا، وہ تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کرتا، تو وہ اپنے سفر سے اجمی بادشاہوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا اور اپنی برادری کو جمع کر کے کہتا، آؤ میرے پاس آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں اور عمل کی دعوت دیتے ہیں، میں تم کو ان کے قصوں سے اچھے رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا ہوں، اور تمہیں کوئی کام، کوئی عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ لوگ بڑے شوق سے اس کی باتیں سنتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے اس نے ایک باندی خرید کر رکھی تھی جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ جب نبی علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے اللہ کا کلام سناتے تو وہ کہتا کہ وہ تم کو اللہ کا کلام سناتے ہیں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں حسین الفاظ میں گانے سناؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا عام طور پر مشغلہ فضولیات میں، لغویات میں، بیکار اور بیہودہ باتوں میں، ہنسی مذاق میں ہی گزرتا تھا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مزے کے لیے، اپنی تفریح کے لیے بے فائدہ اور فضول کتابوں کو خرید کر اس کے پیچھے پیسہ ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ میں ایک سوال اگر آپ سے کر لوں تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ روزانہ اخبار خریدنے کے پیسے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی زندگی زیادہ تر کھیل کود اور ہنسی مذاق میں گزرتی تھی۔
شریعت اسلامیہ نے انسان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے خوش دلی کی باتیں اور ہنسی مذاق کی اجازت دی، لیکن شرعی دائرے میں رہ کر دی ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ کلام عرب میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مذاق، ایک ہے مزاح، دونوں میں فرق ہے۔ دل لگی کی، خوش دلی کی وہ باتیں جس میں جھوٹ ملا ہو اس کو مذاق کہا جاتا ہے، اور خوش دلی کی ایسی باتیں جس میں جھوٹ نہ ہو، جھوٹ سے پاک ہو، اس کو مزاح کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مزاح کی اجازت دی، مذاق کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کہے، بات میں جھوٹ کہے، جھوٹ اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو پھر دل لگی کیسے کی جائے، ہنسی مذاق کیسے کیا جائے، خوش دلی کی باتیں کسی کے سامنے کیسے پیش کی جائے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عملی نمونے بتائے، جس سے معلوم ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کا انداز کیسا تھا، نبی علیہ السلام خوش دلی کیسے فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی، دل لگی اور مزاح فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو دل لگی کرنے والا نہیں دیکھا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی اور دل لگی فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا جی ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی فرمایا کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مزاج اور آپ کی دل لگی کی باتیں جھوٹ سے بالکل پاک صاف خالی ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دلی کے انداز کو ہم چند حصوں میں سمجھیں گے۔ نمبر 1، بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کیسے خوش دلی فرماتے تھے۔ نمبر 2، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش دلی کیسے فرماتے تھے۔ نمبر 3، عام عورتوں کے ساتھ خوش دلی کیسے ہوتی تھی۔ نمبر 4، مردوں کے ساتھ خوش دلی کا معاملہ کیسے ہوتا تھا۔ نمبر 5، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش دلی کیسے فرماتے تھے۔ یہ 5 باتیں کچھ تفصیل اور مثالوں کے ساتھ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی کیسے فرماتے تھے، اس کی ایک مثال سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش میں تھے۔ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے فرماتے تھے یا ذل اذنین، اے 2 کان والے۔ اب دیکھیے اس میں جھوٹ بھی نہیں اور زندگی کا کتنا پیارا انداز، یا ذل اذنین، اے 2 کان والے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا ابو عمیر۔ انہوں نے ایک بلبل پال رکھی تھی، اتفاقاً وہ پرندہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے تو ابو عمیر کو دیکھا غمگین بیٹھے ہیں، چہرے پر اداسی ہے۔ پوچھا گیا تو بتایا کہ انہوں نے جو بلبل پال رکھی تھی وہ مر گئی۔ تو آپ نے مزاح کرتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا، اے ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا۔ ایک اور مثال ذرا توجہ سے سنیں، کتنی سعادت کی بات۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنا قصہ سناتے ہیں، یہ جب 5 سال کے تھے، چھوٹے بچے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں 5 سال کا بچہ تھا میرے چہرے پر کلی فرمائی تھی۔ کتنی سعادت کی بات ہے، یہ مزاح کی بات ہے۔ اور یہی صحابی حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے فخر سے کہتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر کلی فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے ایک لڑکی تھی جن کا نام تھا زینب۔ یہ زینب چھوٹی بچی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش میں تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں غسل فرماتے تھے اور یہ ٹھنڈک کے لیے غسل جو لنگی پہن کر ہی تھا، اتفاقاً یہ بچی زینب غسل کے وقت وہاں پہنچ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے مزاح فرمایا، تھوڑا سا پانی لے کر آپ نے اس کے چہرے پر چھڑک دیا، یہ مزاح ہے، اور فرمایا دور چلی جاؤ۔ ام عطاف کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھینٹے مارنے کی برکت یہ تھی کہ زینب کے چہرے پر بڑھاپے میں بھی تر و تازگی کے اثرات تھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بچوں کے ساتھ۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت القمہ ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جب بچے تھے تو حضرت حسن کے سامنے نبی علیہ السلام جیسا جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، اپنی زبان نکال کر
اپنے نواسے کو ہنسا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام زبان نکالتے ہیں، نواسے ہنستے جاتے ہیں، آپ زبان نکالتے ہیں وہ ہنستے جاتے ہیں، آپ زبان نکالتے ہیں وہ ہنستے جاتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام عیینہ فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو عرض کیا اللہ کے نبی میرا لڑکا تو بڑا ہو گیا، میں نے تو کبھی اس کو پیار کیا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس مثال سے بھی آپ اندازہ لگائے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مزاح کتنا پیارا، جھوٹ سے پاک اور دل لگی کا کیسا شاندار انداز تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نبی علیہ السلام کی تربیت میں تھے، ان کو ایک سبزی بہت پسند تھی، اس سبزی کو عرب میں حمزہ کہا جاتا تھا۔ تو اس سبزی پسند ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت رکھ دی ابو حمزہ، کہ تم تو حمزہ کے باپ ہو، حمزہ سبزی کے باپ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف سے انگور آئے، ایک صحابی جو بچے تھے، نام تھا ان کا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی۔ آپ نے ان کو بلایا، انگور کے 2 خوشے دیے اور کہا لے جاؤ، ایک تمہارا ایک تمہاری امی کا۔ اب وہ تو بچے کے راستے میں دونوں کھا گئے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ اپنی امی کو انگور دیے تھے؟ کہا کہ نہیں، میں کھا گیا تھا۔ تو فرما او غدار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، یہ آپ کا مزاح ہے، آپ کا دل لگی کا شاندار انداز ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اسامہ ابن زید بچے تھے، نبی علیہ السلام کی بڑی شفقتوں کو پایا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں کھیلتے ہوئے گر گئے، چہرے پر زخم آ گیا، نبی علیہ السلام ان کو اٹھا کر لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ان کا چہرہ صاف کرو، چہرہ دھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ دیر ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے خود اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ نے دل لگی کے بڑے انوکھے الفاظ استعمال کیے، ارشاد فرمایا کاش اسامہ لڑکی ہوتی، کاش اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو خوب سنوارتا اور خوب بناؤ سنگار کرتا۔ یہ ہے انداز میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ، بلکہ بچوں سے نبی علیہ السلام کو اتنی ہمدردی تھی کہ آپ بلا تکلف بچوں کو گود میں لے لیا کرتے تھے۔ 5 بچے ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تھا، روایات میں ان کے نام موجود ہیں، بلکہ محدثین نے اشعار کی شکل میں وہ نام پیش کیے ہیں۔ قد بال في حجر النبي أطفال حسن وحسين وابن الزبير بال وكذا سليمان بن هشام وابن أم قيس جاء في الختام۔ یہ 5 نام ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سلیمان ابن ہشام اور ام قیس بنت محصن کے صاحبزادے۔
تو یہ پہلی بات پوری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ مزاح کا، ہنسی کا، دل لگی کا انداز۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی کا انداز۔ اس کی بھی چند مثالیں میں آپ کو پیش کر دوں جس سے اندازہ لگائے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس شان اور کس کیفیت کے ساتھ دل لگی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اس دوڑ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں سے واپسی ہو رہی تھی، دونوں میں دوڑ کا مقابلہ ہوا، تو اس دوڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے بڑھ گئے اور فرمایا یہ تمہاری دوڑ کا جواب ہے۔ یہ ہے انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کئی کتابوں میں روایت موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کسی بات پر تمہیں قسم کھانا پڑتا ہے تو تم کہتی ہو ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، میرا نام لیتی ہوں۔ اور جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو، ناراض ہو جاتی ہو اور کسی بات پر تمہیں قسم کھانا پڑ جائے تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اس وقت میرا نام نہیں لیتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط آپ کا نام چھوڑ دیو، یہ بتانا ہے آپ کا انداز دل لگی کا اپنی ازواج کے ساتھ کتنا پیارا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حلوہ بنایا، حلوہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے، نبی علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نامناسب معلوم ہوا کہ میری باری کے دن یہ حلوہ لے کر کیوں آئی، انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا حلوہ لے کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر لگا دیا۔ انہوں نے شکایت کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، تم بھی تھوڑا حلوہ لے کر ان کے منہ پر لگا دو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا حلوہ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر لگا دیا۔ اب دونوں نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی بیٹھے ہیں، دونوں کے چہرے پر حلوہ لگا ہے۔ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا غالباً واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے دکھائی دیے
آپ نے ارشاد فرما جاؤ جلدی سے اپنے چہرے کو صاف کر لو. یہ ہے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو ایک جوڑا دیا اور فرمایا اسے پہنو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نئی دلہن کی طرح دامن گھسیٹتے ہوئے چلو. اس روایت میں کئی سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو جوڑا دیا. معلوم ہوا کہ شوہر کو چاہیے کہ کبھی کبھار، ویسے ہر مرتبہ وہی دیتا ہے، لیکن دوسرا درس یہ ہے کہ ساتھ میں آقا ارشاد فرماتے اللہ کا شکر ادا کرو. آج حال یہ ہے کہ کتنا ہی قیمتی جوڑا دیا جائے لیکن دو چیزیں، دو ٹکڑے کے علاوہ کوئی جواب ملنے والا نہیں ہے. اور تیسرا درس آقا فرماتے اس کو پہنو نئی دلہن کی طرح دامن گھسیٹ کر چلو. ایسا منظر تو کہیں فنکشن ہو وہیں دیکھنے کو ملتا ہے. گھر میں کوئی اس طرح سے اپنے شوہر کے سامنے بناؤ سنگار اختیار نہیں کرتی. اس مناسبت سے مجھے ایک بات یاد آئی. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، شمائل ترمذی میں ایک تفسیری روایت ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک قصہ سنایا. یہ بہت لمبا قصہ ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے مشکل ہیں. 11 عورتوں کا قصہ جس میں ہر عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں جو باتیں کہی. تو یہ قصہ ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے سنایا. اب دیکھیے اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسے دل لگی فرماتے. کیا ہم نے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو کبھی کوئی قصہ سنایا؟ اور آج کی تقریر سننے کے بعد کہیں 11 عورتوں کا قصہ سنانے مت بیٹھ جانا، ورنہ راندیر کی عورتیں بہت شکی مزاج کی ہے، کہے گی مجھ میں کمی تھی کہ 11 کے ساتھ چکر چلاتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بلند ہوئی تو مارنے کے لیے آگے بڑھے. باپ ہے، بیٹے کو تنبیہ کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام بیچ میں آ گئے اور مارنے نہیں دیا اور پھر فرمایا کہ دیکھا میں نے تم کو بچا لیا ورنہ آجے بازی بوجھ ڈال ماتا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تو دیکھا ایک پردے کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کچھ کھیل پڑے تھے. اس میں ایک گھوڑا ہے پر والا. کہا یہ گھوڑا پر والا کیسے؟ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے. یہ بات جب نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی. یہ سارے نمونے ہیں، یہ ساری مثالیں ہیں. ان سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگی کا انداز اپنی ازواج کے ساتھ کتنا بے مثال اور پیارا تھا. اب تیسری بات، دیگر عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی کا، دل لگی کا انداز کیسا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب رسول اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی. آپ نے اس بوڑھی سے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری غمزدہ ہو گئی, رونے جیسی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں نے کب کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی؟ یعنی بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے. تو یہ مزاح ہے جو جھوٹ سے بالکل پاک. ایک انصاری عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. آپ نے فرمایا جا جلدی جا, تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے. اب وہ بیچاری سمجھی کوئی بیماری لگ گئی ہے میرے شوہر کو, تو جلدی سے گھر آئی. شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا جلدی گھر جا, تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو شوہر بھی سمجھ گئے کہ حضور نے کیسی دل لگی فرمائی ہے. اللہ کی بندی سفیدی ہے, ساتھ میں سیاہی بھی تو ہے. اس آنکھ میں اللہ نے کتنے نمونے رکھے. مزاج و برسات کا چاہو تو میری آنکھ میں آ کر بیٹھو. سیاہی ہے, سفیدی ہے, شفق ہے, ابر بارہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک سفر میں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے خوش آواز تھے اور سفر میں اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں جن کو حدی کہا جاتا ہے. یہ جب اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اونٹوں پر بھی ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بھی مست ہو کر تیز چلنے لگتے ہیں. تو ایک سفر میں یہی صحابی حضرت انجشا رضی اللہ تعالی عنہ نے حدی پڑھنا شروع کیا. چونکہ ان کی آواز بڑی پیاری تھی اور آواز میں کشش تھی, جب اونٹوں پر اثر ہو سکتا ہے تو پھر عورتیں کیا چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انجشا بس کرو, کانچ کے برتنوں کو مت توڑو. یہ ہے انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عورتوں کے ساتھ مزاح کا. چوتھی بات, مردوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کیسے فرماتے تھے, اس کے بھی نمونے سمجھو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی مجھے سفر میں جانا ہے, ایک سواری چاہیے. آپ نے جواب دیا جی ہاں, ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو کہنے لگے حضور اونٹنی کے بچے کو لے کر میں کیا کروں گا, مجھے تو سفر میں جانا ہے. آپ نے فرمایا بھلا آدمی, ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. ایک اور صحابی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک سوال کر لیا, بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے. اب اچانک سوال کیا اور سوال کرنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو بیچارے گھبرا گئے, سوچ میں پڑ گئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے تیری ماں تجھ کو یاد نہ رہی, یعنی ماموں کی بہن کیا لگی, تمہاری ماں تو ہوئی. ایک صحابی جن کا نام ہے ابن ابی الورد, ان کی روایت شیخ حمید الطویل نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں ابن ابی الورد مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ میرا رنگ بہت لال تھا, گہرا سرخ,
کہ نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت رکھی ابو الورد۔ ورد کے معنی گلاب کیا تھے؟ گلاب کے ابا، یعنی تو پورا گلاب ہے۔ یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کو خندق کھودتے ہوئے نیند آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کو دیکھا بیچارے سوئے ہیں مٹی میں، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا اٹھ او نیند کے باپ، اٹھ قم یا ابا رقاب، اے نیند کے ابا اٹھو۔ ان کی کنیت ہی رکھ دی نیند کے ابا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چہیتی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے، جا کر پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا وہ مسجد میں سوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا حضرت علی کچے صحن میں مٹی پر سوئے ہیں، بدن پر مٹی لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے بابرکت سے ان کے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے ابا کھڑے ہو جاؤ۔ کنیت رکھ دی اے مٹی کے ابا یا ابا تراب۔ حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں عدی ابن حاتم، ان کا ایک عجیب واقعہ مفسرین نے محدثین نے بیان کیا ہے۔ پہلے اس کا مختصر پس منظر سمجھے کہ ابتدائے اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت ایک سختی تھی کہ جب آدمی ایک نیند لے کر اٹھے تو نیا روزہ شروع ہو جاتا، چاہے رات کتنی باقی ہو۔ بعد میں اللہ تعالی نے اس سختی کو آسانی میں بدل دیا اور صبح صادق تک کھانے پینے اور زوجین کے آپسی تعلقات کی اجازت دے دی کہ اب پوری رات کھانا پینا تعلقات قائم کرنا درست جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اب یہ جو صحابی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور دیکھتے رہے کہ سفید اور سیاہ میں فرق نظر آ رہا ہے۔ وہ زمانہ کوئی روشنی کا تو تھا نہیں، جب کافی اجالا ہوا تب جا کر سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق معلوم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے مسکرا کر مزاحن فرمایا ارے علی تمہارا تکیہ تو کتنا چوڑا کہ سب کچھ اس کے نیچے آ گیا۔ یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کے مزاح کا۔ ایک صحابی گاؤں کے رہنے والے تھے، حضرت ظاہر بن حزام ان کا نام تھا۔ گاؤں سے کبھی کبھار نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے شہر مدینہ منورہ میں آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آئے ہیں اور مدینہ طیبہ کے بازار میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مقام پر اور بھرے بازار میں آپ ایسے دل لگی فرما رہے ہیں، چپکے سے گئے اور ان کی آنکھیں بند کر لی اور کہا ان کو کون خریدے گا۔ پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی مگر جب آواز سے پہچان لیا
کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے مست کرنے لگے، عرض کرتے حضور میں کوئی غلام تو ہوں نہیں، اور اگر آپ نے مجھ کو غلام بنا کر بیچ بھی دیا تو میں تو ایک معمولی دیہاتی ہوں، بھلا میری کیا قیمت ہوگی؟ نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، اللہ کے یہاں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ اتنے سارے واقعات سے مجھے بتانا یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ سے کس شان کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ مزاح فرماتے تھے، دل لگی فرماتے تھے۔ یہ چند نمونے ہوئے بچوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اور دل لگی کے۔ اب ہم ایک توجہ یہ بھی ڈالیں کہ صحابہ کرام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی اور دل لگی کرتے تھے؟ تو ہاں، بسا اوقات صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو آپ نے سنا ہے، بڑا اونچا مقام ہے، قدیم الاسلام صحابی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، ایک آنکھ سرخ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کھجور کھا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صہیب تم کھجور کھاتے ہو، تمہاری ایک آنکھ میں سرخی ہے، تکلیف ہے، کھجور گرم چیز ہے، اور آنکھوں کی جب تکلیف ہو تو یہ مناسب نہیں گرم ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دل لگی کی، مزاح کے طور پر عرض کیا، حضور میں کھجور کھا رہا ہوں لیکن اس طرف کی داڑھ سے چبا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ میں تکلیف نہیں ہے، اس طرف کی داڑھ سے چبا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ میں، اور جس طرف کی آنکھ میں تکلیف ہے اس طرف والی داڑھ سے میں کھجور کو نہیں چباتا۔ یہ ان کی دل لگی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تھال میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے جاتے ہیں اور گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بہت سی گٹھلیاں ہو گئی، اپنی بھی تھی اور وہ گٹھلیاں بھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، علی تم نے اتنی ساری کھجوریں کھا لی؟ جیسا کہ آج کے دور میں کئی دعوت پر جائے تو ہٹے دیکھ کر کہتے بہت جم کر بیٹھی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی تم نے اتنی ساری کھجوریں کھا لی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاحاً عرض کیا، اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مقام ہی ایسا تھا، نبی علیہ السلام نے ایسے ویسے نہیں کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز وقت ہونے کے قریب تھی، وقت نکلا جا رہا تھا، کہ ایسا سوال کروں گا جواب دینے میں جائے تو نماز ہی قضا ہو جائے۔ اب کیا سوال تھا؟
کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، وہ سوچ رہا تھا، لمبی چوڑی فہرست بیان کریں گے، فلاں 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 جانور انڈے دیتے اور فلاں 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 بچے دیتے۔ آپ نے چلتے چلتے جواب دے دیا، جس کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جس کے کان اندر سوراخ کی شکل میں ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام نے جب ان کے آگے بہت سی گٹھلیاں ڈال دی اور فرمایا تم نے اتنی ساری کھجوریں کھا لی، تو عرض کیا حضور میں نے تو گٹھلیاں نکال کر کھائی ہے، لگتا ہے آپ گٹھلیوں کے ساتھ ہی کھا گئے۔ یہ انداز تھا مزاح کا۔ صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کبھی کبھار مزاح کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر قبا کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دکھ گئے تو ان کو کہا آؤ آ جاؤ میرے ساتھ گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کچھ موٹا پن تھا، انہوں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو گدھے پر سے خود بھی گر گئے اور نبی علیہ السلام بھی نیچے آ گرے۔ دوبارہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ آ جاؤ سوار ہو جاؤ، تو پھر بیٹھنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ دونوں نیچے گرے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا آ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی اب مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں آپ کو تیسری مرتبہ گرا دوں۔ یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ بھی دل لگی کرتے تھے۔ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی جن کا نام حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما ہے، باہر آئے اور سلام کیا، اجازت چاہیے، یہ کسی کے یہاں ملنے جائے تو اس کے آداب میں کہ سلام کرو، اجازت چاہو پھر اندر جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اجازت مانگی، آپ نے فرمایا آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ اب ان کو کچھ مزاح سوجا تو اللہ کے نبی پورا آ جاؤ، دیر کی زبان میں کہ کھا جاؤ کھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحن کہتے کہ پورا آ جاؤ، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی پورے پورے آ جاؤ، اچھے آ جاؤ اندر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بہت سی مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح کر لیتے تھے۔ ایک پتے کی بات یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے یا صحابہ اپنے نبی سے مزاح اور دل لگی کیوں کرتے تھے، حکمت کیا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آپ اتنی بات تو جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا واقعی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا روم ایک مہینے کی مسافت سے آیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے لشکر اور سردار اور بادشاہ نبی علیہ السلام کے نام سے کانپتے تھے۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی طبیعت میں مزاح نہ ہوتا یا صحابہ نبی علیہ السلام سے قدر مزاح نہ کرتے اور آپ کا رعب برقرار رہتا اپنے صحابہ پر بھی جیسا کہ عام جاہل بادشاہوں پر ہوتا تھا،
تو پھر صحابہ نبی علیہ السلام سے مکمل فیض نہیں اٹھا سکتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو کامل طور پر نبھا نہ پاتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ مزاح رکھا گیا، اور صحابہ بھی کبھی کبھار آپ سے مزاح کر لیتے، تاکہ نبی علیہ السلام کو فیض پہنچانے میں اور صحابہ کو آپ سے فیض یاب ہونے میں آسانی رہے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کا، خوش طبعی کا، دل لگی کا طریقہ بتلا دیا، لہذا حدود میں رہ کر، شرعی دائرے میں رہ کر مزاح کی، دل لگی کی، خوش طبعی کی گنجائش ہے، اجازت ہے، ورنہ زیادہ ہنسی مذاق پسندیدہ نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کی دوسری جلد میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، پھر اس پر عمل کرے یا کسی ایسے کو سکھائے جو اس پر عمل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ جو باتیں سکھانا چاہتے ہیں مجھ کو سکھا دیجیے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر 5 نصیحتیں کی۔ فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے رک جا، سب سے بڑا عابد زاہد بن جائے گا۔ نمبر 2، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تیری قسمت میں، تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے اس پر راضی رہ، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کامل مؤمن بن جائے گا۔ اور جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اب 5ویں نصیحت سنیں، ارشاد فرما، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، شریعت نے ہنسی کی، خوش طبعی کی، دل لگی کی اجازت دی، شرعی دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، اور یاد رہے ہما وقت ہنسی مزاح بھی پسندیدہ نہیں، یہ دلوں کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام کے انداز ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں ہم سب کو اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ریانہ شیخ 6 سال کی لڑکی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔
نوساری بازار میں حیدر بھائی کو نیمونیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ جناب محمدی میمن صاحب منسی اسٹریٹ میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ رستم پورہ میں حیدر بھائی پینٹر بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ لال باغ میں محمد یوسف بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم احفظنا من النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت۔ اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، معصیات میں مبتلا ہیں، رب کریم ہر دم ہر لمحہ ہر پل آپ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہے، برستی رہے گی، مگر مولا کریم ہم نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو معصیات میں، نافرمانی میں، گناہوں میں کھپایا ہے۔ الہی ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم مجرم ہیں، ہم مظلوم ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہے۔ الہ العالمین ہمارے لیے آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، در ہے تو آپ ہی کا در، امید وابستہ ہے تو آپ ہی کے در سے وابستہ ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے رب کا در ایسا ہے کہ جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، جہاں جو آ جاتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، قصدن مانگو تو بھی جواب ملتا ہے، بھولے سے آپ کا نام نکل جائے تو بھی پکار قبول کر لی جاتی ہے۔ رب کریم کیسے کیسے مجرموں کو آپ نے معاف کر کے ولایت کے، صحابیت کے مقام پر پہنچایا۔ آج بڑے ادب و احترام سے ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ رب کریم کچھ نظر رحمت
رحمت ہم پر بھی فرما دے. ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، نکم میں ہیں رب کریم، مگر آپ ہی کے در پر آتے ہیں. الہ العالمین مرتے دم تک آپ ہی کے در سے وابستگی نصیب فرما دے. الہ العالمین یہ ہاتھ اور یہ پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، فقط آپ ہی کے سامنے اٹھانے جھکانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ بڑی قیمتی چیز ہے. الہ العالمین غیر کے سامنے جھکنے اٹھنے سے حفاظت فرما لے. رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. یہ تیرے لاڈلے نبی کی امت ہے، بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. الہ العالمین پورا عالم وبا کی زد میں ہے، ہر بندہ انتظار کر رہا ہے یہ قید کب دور ہوگی، یہ پابندیاں کب ختم ہوگی. ہر کوئی اپنے گھروں میں قید ہو چکا ہے، مسجدیں بند ہیں. الہ العالمین الہ العالمین تو ہمارے حال پر رحم فرما، پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما. امن و امان کی، صحت و عافیت کی، سکون و اطمینان کی فضا قائم فرما. الہ العالمین جب تک حالات درست تھے ہم نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. تیرا مؤذن پکارتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا دیتا رہا، ہم نے اس کی پکار پر کوئی کان نہیں دھرے. رب کریم جب حالات نامناسب ہوئے اور مسجدوں کا رخ کرنے کی تیرے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا نبی علیہ السلام مسجد کی طرف توجہ فرماتے. آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مسجدوں کی طرف لپکنا چاہیے مگر چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے. جب باہر تالے لگے ہوئے دیکھتے ہیں کلیجے زخمی ہو جاتے ہیں، دل رونے لگتا ہے. رب کریم یہ کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ الہ العالمین جو بھی گناہ کیے تو خوب جانتا ہے. الہ العالمین یقیناً ہمارے بدن کا عرض و عزو آپ کی بارگاہ میں مجرم ہے. ہمیں ایسی سزا نہ دے کہ ہم تیرے در سے محروم کر دیے جائے، ہمیں ایسی سزا نہ کہ ہم تیرے در سے محروم کر دیے جائے. الہ العالمین 2 مہینے کا زمانہ ہونے آیا، مسجدوں میں تالے لگے ہیں، اب تک وہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. الہ العالمین وہ منبر و محراب ہمیں یاد آ رہے ہیں، وہ اعتکاف کے منظر یاد آ رہے ہیں، رمضان المبارک کی راتوں کا قیام یاد آ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یاد آ رہا ہے، وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سننا یاد آ رہا ہے. الہ العالمین زندگی میں یہ پہلا رمضان دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں پرانا لطف نصیب نہیں ہو رہا ہے. مولا کریم آج ہم سارے جرائم سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، جلد از جلد قبول فرما کر مساجد کے دروازے عید سے پہلے ہی عافیت کے ساتھ کھول دے. اے اللہ پورے عالم کے تمام مساجد کے دروازوں کو عافیت کے ساتھ کھول دے. وبا کو ایسے ختم فرما کہ اس کا نام و نشان نہ رہے. حالات کو پہلے سے بہتر بنا دے، حالات
حالات کو پہلے سے بہتر بنا دے. الہ العالمین صحت اور عافیت کا ماحول قائم فرما. آفات کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرما. رب کریم بیماری دینے والا بھی تو اور اس کو دور کرنے والا بھی تو ہے. حکومت اور دنیا کی طاقتیں مل کر اے اللہ اس وبا کے علاج میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، مگر تیری مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اثرات پیدا کرنے والی، تاثیر رکھنے والی ذات تیری ہے. تو زبردست ہے، قہار ہے، غلبے والا ہے. تیری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. الہ العالمین ہم اقرار کرتے ہیں آپ کی طاقت و قوت کا، اور اعتراف کرتے ہیں اپنی بے بسی کا، مجبوری کا، لاچاری کا. مولا کریم تو ہمیں مزید نہ آزما، ہمارا اور امتحان نہ لے. عافیت کے ساتھ ہمیں نجات عطا فرما. جو جو مسلمان بندے اس بیماری میں انتقال کر گئے اے اللہ ان تمام کو مرتبہ شہادت عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ تو نے صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے اب تک محفوظ رکھا ہے ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت میں لے لے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما. محبوسین کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما. بے اولاد کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کلمہ طیبہ والی موت عطا فرما. قبر کی رسوائی اور تکالیف سے حفاظت فرما. آخرت کی ذلتی سے بچا لے. اپنے عرش کے سائے میں مقام عطا فرما. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، ملاقات اور دست بابرکت سے لذت جام نصیب فرما. میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما. اے اللہ پل صراط پر نور تام عطا فرما. نیچے گرنے سے بچا لے. جہنم اور اس کے تمام عذابات سے ہم سب کو بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.